السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کل ہم اپنی کچھ ایسی مصروفیات میں گھرے ہوئے ہیں کہ آپ کے لیے جلدی جلدی ویڈیوز بنا کر ڈالنی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، جس کے لیے ہم بہت معذرت خواہ ہیں۔ یہ مصروفیات ختم ہو جائیں انشاءاللہ تو پھر پہلے روٹین پر واپس آئیں گے اور ایک دن چھوڑ کر یا 2 دن کے بعد ایک ویڈیو ضرور ڈالا کریں گے۔ بہرحال آج آپ کے لیے کچھ وقت نکالا ہے، تو جو غزل لے کر ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یہ مختصر غزل ہے اور اس کے ہمارے پاس صرف 3 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: کیوں نہ ہو چشم بتاں محفل تغافل، کیوں نہ ہو، یعنی اس بیمار کو نظارے سے پرہیز ہے۔ اس میں چشم کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، اور بتاں جمع ہے بت کی، اور بت کہتے ہیں شاعر لوگ اپنے محبوب کو، بہت خوبصورت محبوب کو۔ اور محو کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہونا، اور تغافل کا مطلب ہوتا ہے غفلت کرنا۔ بیمار کا مطلب وہ آدمی جو عشق میں مبتلا ہو گیا ہو، اور پرہیز کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ تو اپنے شعر میں مرزا غالب فرماتے یہ ہیں کہ محبوبوں کی آنکھ تغافل سے کام کیوں نہ لے، یعنی محبوب جو ہیں وہ اپنے محبوب کی، اپنے عاشق کی طرف دیکھنے میں کوتاہی کیوں نہ کریں، یعنی وہ اپنے عاشق کی طرف کیوں دیکھیں، ان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور کام کرے گی، یعنی کیا چیز ضرور کام کرے گی؟ آنکھ، کیونکہ یہ ایک ایسا بیمار ہے جسے نظارے سے پرہیز کی تاکید کی ہے۔ اب محبوب کی آنکھ کی ایک خاصیت بیمار بھی ہے، یہ الفاظ بہت استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے چشم بیمار، نشیلی آنکھ کہتے ہیں اس کو، چشم بیمار کا مطلب ہوتا ہے نشیلی آنکھ۔ کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم کا جو حصے ہوتے ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتے، اور بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کوئی آدمی نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا جو جسم کے حصے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی سدھ میں نہیں ہوتا، کبھی پیر کہیں رکھتا ہے کہیں جاتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے چشم بیمار لیا، ایک ایسی آنکھ جو نشے سے بھری ہوئی ہے کسی بھی انسان کی طرح۔ اور لفظ بیمار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ دیا کہ بیماروں کو عموماً کسی نہ کسی چیز سے پرہیز کی تاکید کی جاتی ہے، اور چشم بیمار کے لیے دوسروں کی طرف دیکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ان کے لیے تغافل کے بغیر چارہ نہیں۔ اب یہ دیکھیے بہت ہی مزے کا اس کے اندر معنی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، یا غالب نے ان کا مشاہدہ آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح بات سے بات نکالنے کا فن جانتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے ویسے ہی عاشق کی آنکھ کو بھی ہم بیمار کی آنکھ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی بیمار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت نشیلی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو دوا تو دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پرہیز بھی بتایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر محبوب آپ کی طرف اپنی نشیلی آنکھوں سے آپ کو اپنی نشیلی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ نشیلی آنکھوں والی نگاہ آپ کی طرف اٹھا کر دیکھنے سے مجبور ہے، تو بھئی کیوں نہ ہو ایسا؟ اس لیے کہ اس کی آنکھ نشیلی ہے، یعنی چشم بیمار ہے، اور جو بیمار ہوتا ہے اس کو نظارے سے پرہیز ہوتا ہے۔ تو اگر محبوب ہماری طرف نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حالت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیمار ہو اور اس بیمار کو نظارے سے پرہیز بتایا جائے، یعنی غذا سے پرہیز بتایا جائے، انہوں نے یہاں نظارے سے پرہیز کر دیا ہے۔ آئیے اب اس کا شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں، جو اپنے ذات میں خود ہی انتہائی مزے کا شعر ہے۔ شعر ہے کہ مرتے مرتے دیکھنے کی آرزو رہ جائے گی، واہ ناکامی کہ اس کافر کا خنجر تیز ہے۔ کافر
یہاں پر پھر محبوب کو ہی کہا گیا ہے۔ اکثر شعراء اپنے جو محبوب ہوتے ہیں، کوئی ان کو بت کہتا ہے، کوئی صنم کہتا ہے، کوئی کافر کہتا ہے، تو انہوں نے کافر کا لفظ اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے۔ وائے ناکامی کا مطلب ہے کہ ہائے افسوس، ہماری ناکامی پر ہمیں افسوس ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر جب ہمارا محبوب ہمارے گردن پر اپنا خنجر چلاتا تو گلا کٹنے میں کچھ نہ کچھ دیر ضرور لگتی، اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے محبوب کا دیدار کر لیتے، لیکن اب اس نے خنجر کو خوب تیز کر رکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز تیز ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کو ایک دم کاٹ دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک لمحے میں ہمارا گلا کٹ جائے گا، اور مرتے مرتے اسے دیکھ لینے کی آرزو جی میں رہ جائے گی۔ یہ ستم ظریفی ہے ایک طرح سے اس شعر میں، آپ چاہیں تو ایک مزاحیہ پہلو بھی نکال سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم یہاں جو اشعار کے معنی آپ کے سامنے کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر ہمارے وہ دوست ہوتے ہیں جنہوں نے غالب کو ابھی ابھی پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا ہے، یعنی اس کی کوشش شروع کی ہے، تو اس لیے ہم ان اشعار کو صرف محبوب اور عاشق تک ہی محدود رکھتے ہیں، ورنہ ان کے مرزا غالب کے اشعار کا مطلب اتنا سہل اور اتنا آسان ہے نہیں کہ اسے صرف ایک محبوب کے اوپر اور ایک محبوبہ کے اوپر رکھ کر اس کو بیان کر دیا جائے، ورنہ یہ شعر جیسے اب پچھلا شعر تھا یا یہ شعر بھی دیکھ لیجئے، اس کو اگر بیان کرنے ہم بیٹھیں اور اس کو مرزا غالب کا جو دنیا کا مشاہدہ تھا یا ان کے جو دنیا کے بارے میں تجربات تھے ان کو مد نظر رکھ کر ہم دیکھیں تو پھر یہ شعر کے معنی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ تو ہے کہ ہم یہ ایک مرتبہ پھر اس کو دیوان غالب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں اور پھر آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ ان کے معنی بیان کریں اور یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے تجربات کو، دنیا کے جو تجربات ان کو ہوئے تھے، ان کو کس طرح انہوں نے اپنے اشعار میں سمویا ہے۔ تو اس وقت تو بس بہرحال سمجھنے کی بات یہی ہے کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اس کا خنجر اتنا تیز ہے کہ وہ ہمارے گلے پر رکھے گا اور چلا دے گا۔ اگر تیز نہ ہوتا اور ہمارے مرنے میں کچھ دیر لگ جاتی اس خنجر کی وجہ سے تو ہم اور کچھ نہ کرتے، اپنے محبوب کا دیدار ہی کر لیتے۔ اس کا تیسرا اور آخری شعر ہے، عارض گل دیکھ روئے یار یاد آیا اسد، جو شش فصل بہاری اشتیاق انگیز ہے۔ اشتیاق انگیز کا مطلب ہے جو شوق کو تیز کرنے والا، اور فصل بہاری کہتے ہیں بہار کے موسم کو۔ اب اس میں اور کوئی مشکل لفظ ہے تو نہیں، بس وہی کہتے ہیں اے اسد۔ اسد انہوں نے پھر اپنا غالب تخلص اختیار کرنے سے لگتا ہے کہ پہلے کے زمانے کی غزل ہے، اس لیے انہوں نے اسد استعمال کیا، کیونکہ مرزا غالب شروع میں اپنا تخلص اسد استعمال کرتے تھے، تو اس دور کی جتنی غلطیاں، جتنی شاعری میں انہوں نے کی ہے اس میں تو اسے غلطی سے یہ اسد استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اسد استعمال کرتے تھے۔ بعد میں جب وہ غالب کرنے لگے اپنا تخلص تو پھر انہوں نے غالب اس کو استعمال کیا، اور کسی جگہ تو انہوں نے، چونکہ ان کا پورا نام اسد اللہ خان تھا، تو کوئی بعض شعر ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنا وزن کے لیے غالباً اپنا پورا نام یعنی اسد اللہ خان بھی استعمال کیا۔ بہرحال فرماتے یہ ہیں کہ اے اسد، اپنے آپ سے مخاطب ہیں اس شعر میں، پھول کا چہرہ دیکھ کر محبوب کا چہرہ یاد آتا ہے، اور ہر طرف فصل بہار کا جوش ہے، یعنی بہار آئی ہوئی ہے، اور اس جوش کی وجہ سے دل میں شوق کی آگ تیز ہو رہی ہے۔ یعنی جب ہم پھولوں کو دیکھتے ہیں تو ہر پھول اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کر ہمیں روئے یار کی یاد آتی۔ اچھا، روئے یار کا ہم غالباً مطلب کرنا یہاں بھول گئے تھے۔ روح کہتے ہیں چہرے کو، اور روئے یار محبوب کا چہرہ۔
تو فرماتے یہ ہیں کہ ایسے آثار پیدا ہو گئے ہیں کہ جگہ جگہ پھول کھلے ہیں، اور ظاہر ہے یہ آثار موسم بہار کے علاوہ اور کون سا موسم ہوتا ہے جس میں کہ بے شمار پھول کھلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسد ہم تو پھولوں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر طرف فصل بہار کا جوش ہے، اور جب ان پھولوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے محبوب یاد آتا ہے، اور جب محبوب یاد آتا ہے تو ہمارا محبوب کے لیے جو شوق ہے وہ اور تیز ہو جاتا ہے، یعنی ہماری محبت اس کے لیے اور بڑھ جاتی ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ غالب کی مختصر سی غزل تھی جس کے چند کیا 3 اشعار کے معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔